الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر کہ ناچیز نو ہر شرطوں اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے، خاندان سمیت دوستاں سمیت عافیت دارین بخشے. بستی دوران والا لودرا شریف دا اج دا روحانی جلسہ جنہ حضرات نے اس دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دوستاں نوں مزید دینی جذبات نال سرشار فرماوے. اور دنیا آخرت سونی فرماوے.
دوستو اس وقت امت مسلمہ جس نازک مرحلے تو گزر رہی اس نازک مرحلے نو بیک وقت بیان نہیں کر سکی دا اس دیاں اتنا گہریاں شاخاں نے اتنا گہریاں جڑاں نے اتنا طول طویل انہاں دیاں شاخاں نے کہ پہلے تے انہاں تک عوام تے عوام خواص دا پہنچنا مشکل ہے. جے کوئی پہنچ جاندا ہے اور سمجھ لیندا ہے پھر وہ اپنے دنیاوی ماحول اور حالات دے اندر انج پھسیا پیا ہے کہ نہ وہ خود بچ سکتا ہے اور نہ بیان کر سکتا ہے اور دوسرے نو بچا سکتا ہے. انتہائی مشکل کام ہے کہ اس وقت فتنیاں نو پہنچ کے تو اس نو قوم دے اگے بیان کر دیتا جائے. یہ بڑا انتہائی مشکل مرحلہ ہے. تسی حضرات ہو سکتا ہے کچھ تواڈے وچوں اس مرحلے وچوں گزرے ہون لیکن اکثریت اس چیز دی نزاکت نو اس دے مشکلات نو نہیں جان دے کہ کنا اوکھا کم ہے. یہ جیندی جاگدی جنگ لینی ہے. جنگ علامہ اقبال فرماندا ہے کہ فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مارکے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست. انہی مشکلات اور ماحول دیاں جڑیاں چکڑاں نے نا انہاں دی وجہ نال پیر طبقہ اور مولی طبقہ جڑا ہے نا وہ اس بیان تو شریعت حق دے بیان تو کنی کترا کے تے نکرے لگ گیا اور انہوں نے اپنا وقت پاس کرنے اور ایس وقت دے
دنیا دار لوگاں تو مفادات حاصل کرن دی خاطر کنڈے ختم نکے نکے مسائل نو پھڑ کے تو حضرات بہ رہے ہیں انہاں دی زبان کھل دیے تو ایسے مسائل دے در حق اگر قلم چل دیے تو ایسے مسائل دے در حق وہ امت دے مسائل اور مشکلات جڑے ہیں نا ادھر او نہ زبان کھول دین نہ قلم چلا دین کیوں انہاں نو پتہ ہے بھی اگر اس پاسے آنے آتے تے جہاد دا رستہ ہے تے سہ ناراض ہون گے سہ لڑائیاں تے اترن گے سہ گالاں بندے کڈن گے جلسے نہیں ہون گے سہ اساں پھر کیویں مفادات حاصل کران گے تے کیویں دنیا دیاں سہولتاں تے ماحول وچ اساں کیویں رواں گے انہاں چیزاں نے انہاں خنزیراں نو او لا ہی ایسے پاسے دتا ہے بھی سوکھا کم جڑا ہے نا بس ایو کیتی رکھو قوم دے ختم درود بھی پڑھ آیا تے جناب دیوبندی اگر ہیں تے انہاں نماز دی گل کر چھڑنی چلو نماز دی گل کر چھڈی ہاں جی تے قوم نو بس اسے پاس رکھی رکھو نماز روزہ تے حج تے زکات دے اوتے نہ اگاں کسے مسئلے تک جان دیو تے نہ انہاں نو کوئی سر سمجھ لگن دیو اگر اے تساں ادھر قدم رکھیا تے پھر زندگی جڑی ہے نا وہ ہو سکتا ہے پھر کربلا دے میدان وچ پہنچ جاوے ایسے نام نہاد علماء اور پیران دا بالکل یہ ہوئی حال ہے انہوں دا ایک کم بن گیا ہے کہ پینٹ پتلون والوں نال کھلو کے انہوں دے ہم زبان بن جاندے انہوں دے ہم نوا بن جاندے محض اپنے دنیاوی مفادات دی خاطر بظاہر انہاں بھاویں درویشی دا روپ اپنایا ہوا ہے اسلامی روپ اپنایا ہوا ہے لیکن اندر سراسر دنیا دار کیا مطلب ہو کہ دین نو دنیا دی خاطر ویچ چھڑ دینا اور کوئی پرواہ نہیں کرتے یہ اس وقت دی صورت حال ہے ایسے حالات دے اندر کفر تیزی نال پھیل رہا میری گل تو توجہ ہے نا سمجھ آ رہی نا لکھاں دے حساب دے دنیا ایک ایک دہاڑ کوئی ایسا آ جاندہ ہے کہ لکھاں دے حساب تے کافر مرتد اور زندیق پہ ہوندے اگرچہ کئی لوگ میرے نال آن کے تے فاتحہ تے رفع یدین دے مسائل دے گفتگو کردے نا لیکن کیونکہ اللہ تعالی نے بسم اللہ تعالی نے جیڑی سمجھ عطا فرمائی جیڑی بصیرت عطا فرمائی ہے اس بصیرت نال میں ایسے فروئی مسائل دے اندر الجھنا بے وقوفی سمجھنا اصل مسئلہ ایمان دا ہوندا ہے جتھے سر وڈیا پیا ہوئے نا اتے چیچی تے کی رونا جدو سر وڈیا ہوئے
اس لیے چیچی تے کی رونا. اے حالیہ حقوق کے نسواں بل دی مثال مثال ہے. یہ نہیں کہ میری نگاہ کوئی انوکھا کفر ہے جڑا میں بیان نہ اس تو سابقہ دور دے اندر اس نالوں بھی سخت ترین کفر ہوئے نے اور ہوندے رہے نے. تے پاکستان آیا ہی وجود کفر دی بنیاد دے کفر تے نظریے تے قائم ہویا ہے. میں اس نو انوکھا واقعہ نہیں پہ سمجھدا لیکن بطور مثال پیش کر رہا ہوں. بے ایمان بے وقوف ملا وہ اس نو ہوا بڑائی کھڑے نا کہ بھئی بڑا وڈا ایک مسئلہ ہو گیا پاکستان دے اندر جی میں پہلو سارے کام اسلامی پہ ہوں سن یہ کام نواں کفر دا ہویا ہے. لیکن ہاشا وکلا ایک جڑے پاکستان دی تاریخ دے اندر کفر ہوندے آئے نے یا پاکستان دی بنیاد جس کفر تے قائم ہوئی ہے اس کفر دی ایک شاخ ہے ایک ٹہنی ہے جنوں آج ملا سمجھی کھڑے نے تنا ہے. تنا نہیں یہ خود ٹہنی ہے. اسے حقوق نسواں بل دی مثال تواڈے سامنے پہ پیش کرنا کہ اس نال کتنے لکھاں کروڑاں بندے مرتد تے کافر تے دائرہ اسلام تو خارج ہوئے نے. کہ ایک کھلم کھلا اللہ تعالی دے قرآن شریعت دا انکار ہے اس دی تحریف ہے. زنا عیاشی بدماشی دا قانون بنا کے مڑ اے اصرار کرنا کہ سارا قرآن دے مطابق ہے یعنی خدا تعالی دے قرآن نو بدل کے رکھ چھڑنا تے الٹا کفر دی تے گناہ دی قرآن پاک دے وچوں چھٹی لبنی. یہ ایک عجیب ہی کفر ہے نا. ہن اس کفر کرن دے اندر اسمبلی دے کنے ارکان شامل حکومت دے کنے افراد شامل صدر تو لے کے کتھے تک لگیا ہو ایم کیو ایم والے اس نال متفق مجرم لیگ مسلم لیگ کاف گروپ جنوں آندے او اس نال متفق پیپل پارٹی ساری اس نال متفق. ہن پیپل پارٹی والے دے مننا پیپل پارٹی دے اندر کنے لوگ شامل نے انہاں نو اندازہ لگاؤ کنے لوگ ہون گے. سارے دے سارے اس ایک نقطے دے کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج ہو گئے. رنا انہاں دیاں طلاق ہو گئیاں. ہاں جی صدر تو لے کے تھلے تک یہ جناب جی جنے جنے اس دے حمایت کردے رہے راضی رہے اس شرکت کیتی کسے طرح دامے درمے سخنے قدمے وہ سارے دے سارے اسلام تو خارج ہوندے گئے. مرے تے مرن گے سور دے بچے تے ایویں سمجھو جویں سور مریا ہے. سور مریا بھی قسم خدا دی کر کے آنا چنگا ہوندا ہے. ہاں جی انہاں دے جنازے حرام جنہیں جنازہ پڑھیا مسلمان سمجھ کے وہ خود کافر ہو جائے گا وہ خود دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. ہن ایمان نال دسو ایک دہاڑ اسمبلی دا انج دا آیا ہے کہ جنہیں لکھاں کروڑاں نو کافر کر چھڈیا ہے تے باقی دے کام دسو کی اس طرح اس ملک دے اندر انج دے ہون گے تے ہو رہے ہون گے جنہاں نال روزانہ دنیا مرتد ایمان تو فارغ ہو رہی ہے. لیکن ایک ساڈے ملا ہیں جتھے بھی جان یا ختم دا مسئلہ ہے یا درود دا مسئلہ ہے یا حاضر ناظر دا مسئلہ ہے یا نور بشر دا مسئلہ. کہانی بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء صاحب مینو آندے نے چشتی کافر بناون دی مشین لائی پھر
کافر بناون دی مشین لائی پھردا، میں بناون دی مشین نہیں لائی، میں کافر نو کافر آکھن دی مشین لائی ہوئی ہے۔ بناون دی مشین سکول ہے، سکول بناون دی کافر بناون دی مشین ہے، اور میرے کول کافر آکھن دی مشین ہے، اور وہ بھی میں کنوں آنا جڑا کافر۔ میں مولوی شوکت سیالوی صاحب خانوال والا مناظر تھی میرے مقابلے، اج میں فون انہوں کیتا ہے، اب میرے فون ریکارڈ اس فون دے وچ ساری ریکارڈنگ ہوئی پئی، جڑا ہاتھ نہیں بیٹھا میں آخیا جی حضرت جی تساں تکفیر تو تے کتراندے جے، یعنی کافر نو کافر آکھن تو کتراندے جے، یہ دسو بھی آ اسمبلی تے جو کچھ پارٹیاں تے رل کے سارا کام کیتا ہے، سارے عوام چو خواص چو جڑے جڑے اس کام تے راضی مطمئن ہیں، خوشی دا اظہار کر رہے سن تے مٹھائیاں ایک دوجے نو کھوا رہے سن، یہ تواڈے نزدیک کافر مرتد زندیق ملحد ہیں، دائرہ اسلام تو خارج ہیں، اندے چ لفظ بھرے پین بار بار یقیناً یقیناً یقیناً۔ میں کہا جی میں گل اینی کراں تے میں تے بن جانا کفر دی مشین لاون والا، تو ہن جناب کیوں آکھی جاندے جی؟ آخر جی ہن تے چٹا ہے، تے چٹا قرآن دا انکار ہے، چٹا انکار ہے قرآن دا، یعنی جیڑی میں گل کیتی ہے تانوں پہلو کہ اس ایک نال کنے لکھاں کروڑاں کافر ہوئے، ہن تواڈے علاقے دی پیپل پارٹی دے ہون گے، مجرم لیگی ہون گے، حکومت دے حامی ہون گے، ہر طرح دے تھے، کوئی ایم کیو ایم ایل اے خنزیر اتنے ہون گے، کنے خنزیر اس ملک دے اندر روزانہ کافر پے ہوندے نے، ہن حساب لاؤ۔ صرف گل اینی ہے کہ میں کافر نو کافر کہہ چھڈنا، باقی کہندے نہیں، جی میں ہن مولیاں مطالبہ کیتا ہے بھئی اسمبلی جنہ جنہ جناب ممبراں نے اس دی حمایت کیتی ہے وہ نااہل نے، آئین کے مطابق نااہل ہیں، یعنی یہ فتوی یہ لایا ہے کہ وہ نااہل نہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اور کیسی عجیب گل ہے کہ ایک ایسا عجیب فتوی ہے کہ وہ نااہل نے۔ یہاں خنزیراں تو بندہ پوچھے وہ خنزیر یہ دسو بھی قرآن شریعت اسلام یہ کہڑے امام نے اج تائیں فتوی دیتا ہے کہ جے کوئی بندہ کفر کرے تو اسمبلی تو نااہل ہے؟ کیا فتوی میں ملتا ہے؟ پہلی گل یہ کیا اسمبلی جانا بھی خود جائز ہے؟ کیا اسمبلی ووٹ لڑنا بھی خود جائز ہے؟ میں الحمدللہ اس تحقیق تے پہنچیا، تحقیق کر کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ اسلام واسطے تے بھاویں غیر اسلام واسطے ووٹ لڑنا تھڈو کفر ہے۔ لو آج یہ بھی مسئلہ سن لو نواں، سنا چڈا نا تمہیں یہ سمجھا دیا، میں جمعے دے اتنے لاہور سمجھایا ہے، ووٹ اسلام واسطے لڑنا بھی کفر ہے، یعنی لینا ووٹ تے ووٹ دینا، تو غیر اسلام واسطے تو وہ تو سارے پتہ کفر ہے، وہ تو خبر۔ لیکن ہوں رولا اس گل کا سمجھاونا ہے، رولا یہ کھڈنا ہے بھی آیا اسلام واسطے ووٹ لینا دینا کیویں کفر ہے، یہ مسئلہ سمجھاونا ہے۔ ووٹ دا مانا یہ ہوتا ہے کہ کسے دی رائے لئی جائے بھی تیرا اس بارے کی خیال ہے، ہونا چاہیے یا نہیں، یہ مطلب ہے۔ توجہ نال ذرا سمجھ آ رہی نہیں؟ کسے تو رائے لینی ہے بھئی اے بندہ ہوئے یا اے ہوئے، یا اے چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام واسطے ووٹ منگن دا اے مانا ہویا کہ
کہ لوکاں تو رائے لو کہ اسلام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بس اینی گل تے غور چا کرو تے کفر ہے، منگنا بھی کفر ہے، دینا بھی کفر ہے۔ سمجھ نہیں لگی نے ہالے؟ تو نورانی نو سنی بیٹھا ہے، نیازی نو سنی بیٹھا ہے، سکولی ملوڈے سنے نہیں۔ میں دین دی روح جڑی وہ تیرے سامنے پہ رکھنا، میں مناظرہ جتی بھی بیٹھا تے اگوں تو بھی میرا ہمیشہ واسطے چیلنج ہے، میں ثابت پیا کرنا اس گل نو تیرے سامنے ہنے ثابت کر دینا کہ اسلام دی خاطر ووٹ منگنا تے دینا دونوں کفر نے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ووٹ منگن کا مطلب یہ کہ ہاں بھائی لوگو اسلام ہونا چاہیے یا نہیں، غور چا کرو تو خود دے کفر ہے۔ کیوں کہ اتنی گل کرنی یہ تے سید الانبیاء دے اختیار چ نہیں، تساں اساں کون ہے؟ جدوں اللہ تعالی کوئی قانون حکم اتاردا سی، نبی پاک سرکار نے کدی اپنے صحابہ اور امتیاں نو یہ پوچھیا سی کہ ہونا چاہیے یا واپس کر دیا؟ توبہ 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 ہاں میں وضاحت کرنا، یہ تو گل ہے سمجھے ہی کونی رہی، دین نو سمجھے ہی کونی، یہودی دے فتنے نو جانے کسی نے، ایمان نال میں صحیح بیان لگ۔ یار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دی طرفوں حکم آیا ہوئے اور ابو بکر صدیق صحابہ کرام نو حضور نے پوچھا ہوئے کہ رکھ لواں چاہیے جی کہ واپس کر دیں، کدی پوچھا؟ اچھا جدو نبی سید الانبیاء اللہ دے محبوب نہیں پوچھ سکتے تو ہر صورت انہاں دا فرض بنتا سی کہ وہ دین اور امت دا فرض بنتا سی کہ قبول کرن۔ یہ کوئی ساری اختیاری شے ہے ہی نہیں، اختیاری انہاں چہرے جنہ چر کافر ہاں، جدو مومن ہو گیا پابند ہاں۔ جیم ایمان لیاون تو بعد بھی پھر حالے سانو اختیار قبول کرن دا اور رد کرن دا، قبول نہ کرن دا، تے پھر کافر تے ساڈے تو فرق کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ تا قرآن وچ فرمایا ایمان والوں کا کام یہ ہے وہ کہے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ ایمان والیاں دا ایک کام ہے وہ آخر اساں سنے و اطعنا اور مان لیا۔ یہ نہیں اللہ تعالی نے اختیار رکھا کہ ایمان والوں کا یہ کام ہے کہ وہ نبی سے کہیں ہم دیکھیں گے، سوچیں گے لینا ہے یا نہیں۔ وہ سمجھ نہیں لگی؟ تو میں انہاں دلے ملوڈیاں تو حیران ہاں جڑے اسلام دی خاطر ووٹ منگی کھڑے۔ میں ایمان نے شک پہنتا انہوں نے قسم خدا دی کر گیا نا، جب مر گئے پتہ نہیں ایمان بھی نصیب ہویا کہ نہیں انہوں نے۔ لوگ تے آندے نے کوئی قائد ملت، کوئی فلانے صاحب تو کوئی فلانے صاحب، یہ جو کچھ پہ آندے میں آنا وہ نہ مرادو انہوں دی بخشش دی دعا منگو شالا ایمان تے مر گئے ہوں۔ رائے کسی کی رائے لینی ایک ہے اسلام دی خاطر،
ایک ہے اسلام نو چلاون والے شخص دی خاطر جے اسلام پچھے مسلمانوں وچ رائے لئی جاندی سی نا تو او شخصیت واسطے لئی جاندی سی، نظام واسطے نہیں تھی لئی جاندی۔ اونتری دے پتراں نوں اینا نہیں پتہ اسلام واسطے رائے دا کی مطلب ہے۔ قانون اسلام ہر صورت میں نافذ ہوتا تھا۔ ہن مسئلہ ہوندا سی چلاوے کون، رائے پوچھی جاندی سی، ہاں بھائی اسلام چلانے کے لیے ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، کون ہون دسو، اگلے رائے دے سن یار فلانا ہوئے۔ ہوں کوئی مائی دا لال 1300 سالہ 1400 سالہ تاریخ دے اندر یہ مینو ثابت کر دے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلام دے نظام دی خاطر لوکاں کو رائے پوچھی ہوئے کہ ہاں بھائی اسلام ہونا چاہیے یا نہیں، جیڑا تاریخ چوں اے گل ثابت کر دے قرون اولا وچ مینو وڈ کے کتے آگے سٹ چھڈیا جائے۔ کوئی نہ دا بٹھا گل ہوئے، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو زنو تخمی تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیات۔ اقبال فرماندا ہے اوئے جیڑی عقل بے مایا او جس عقل کول اصل سرمایہ ہی نہیں سمجھ والا، دین نو سمجھن والا سرمایہ ہی نہیں، اے اتری عقل جدو رہبر بنے گی تو کی حال بننا ہے۔ رہبر ہو زنو تخمی، ایک کہ وہی خدا دے تابعدار رہنا، ایک کہ ایویں اندازے تے سوچاں دے پیچھے رہنا۔ اقبال فرماندا ہے جڑے اندازے تے زن تخمین دے پیچھے چلن والے راہبر ہیں یہ بیڑا غرق کر دین۔ راہبر وہ ہوندا ہے جڑا آپ نو اپنے اسلاف دے عمل، اسلاف دی سوچ اور وہی خدا وچ فنا کر چھوڑے، او راہبر ہے۔ او ہن خطا نے او ہن نہیں پٹھے پاسے جاوے گا، کیوں کہ اسلاف جان تے او بھی جاوے، تے اسلاف راہ حق تے نے، لہذا اے آپ راہ حق تے۔ میری گل سمجھ نہیں آئی نے؟ فتوا کٹ کے تاریخ بول جا توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہوں میں تمہوں ثابت کر دیتا ہے کہ ووٹ ہر طرح دا کفر تے حرام ہے، بھاویں کوئی داڑی والا لین آوے تو بھاویں بے داڑیا، جتیاں وکھایا جے ووٹ نہ دیا جے۔ میں قسمیا پہ آندا جے ایمان بچاؤنا جے نہیں، جیڑا کوئی چوں چراں کرے ٹاں ٹاں کرے میرے سامنے چکرو بس، اور مینو اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ ایمان ہے کفر نہیں، مناظرہ اسے گل تے حرام چھوٹی گل ہے، میں کفر دی گل پہ کرنا بڑا وڈا دعویٰ کیتی بیٹھا۔ اور پھر ایک تو ہے نا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا، وہ تو ہے ہی کفر، مجرم لیگ کو ووٹ دینا وہ تو ہے ہی کفر، جنہ لینا ووٹ لینا ہی انگریز دے قانون دی خاطر ہے، انہوں کون کفر نہیں آکھ سکتا؟ انہوں نے آخر بھی ہم پاکستان کا قانون چلائیں گے۔ میں انہوں دی گل نہیں پہ کرتا، انہوں نے ووٹ دین والے ہے ہی بےمان نے تو لین والے بےمان نے۔ ساڈے مرشد امام شاہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء نے یہ فتوا دیتا سی پٹو دور چ آپ نے۔ میں دعوی کیتی بیٹھا کہ اسلام واسطے ووٹ منگنا بھی حرام، کفر تے دینا بھی حرام، لیکن فرق صرف اینا ہے کہ جیڑے اس طرح اسلام دی خاطر ووٹ دین والے تے لین والے ہیں،
انہوں کافر قرار حتمی طور تے نہیں دے سکتے کیونکہ لزوم کفر پیا ہوں اتنے التزام کفر نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ انہیں جان بوجھ کے کفر سمجھدیا کفر کیتا ہے. انہیں کیتا بے سمجھی دے اندر. لیکن ہوں میں مسئلہ دتا سمجھا ہوں جڑا کرے گا وہ لازمن کافر ہو گیا. ہوں گنجائش نہیں رہنی. فماذا بعد الحق الا الضلال. غرض میرے سنگیو ایسے ایمان سوز عقلاں سمجھاں تباہ کرنے والے فتنیاں دے دور دے اندر اصل بریکی نو سمجھنا چاہیے تے اصل بنیادی مسئلے نو سمجھنا چاہیے جس نال بندہ اپنا ایمان محفوظ رکھے. میں اج دی اس محفل دے اندر تھانوں یہ ہوئی بنیادی مسئلہ سمجھانا چاہنا جس نال تھوڑا ایمان محفوظ ہو جائے. سیانے آندے نے ڈاکو ہمیشہ گھر دا قیمتی سامان چکتا ہے. میں تھانوں ایک مثال اتنے دینا تے اگے چلنا جس سے تھانوں ساری حکومت تے مولیاں دی ساری محنت سمجھ آ جانی. ڈاکو وڑ گئے کسے دے گھر انہاں دا سونا چاندی سامان قیمتی جو ہے وہ بھی چک لیا. انہاں دی ماواں بہناں سارا عزتاں بھی چک کے لے گئے. جڑا چوکیدار تھی نا انہاں دا وہ ہن صبح ہوئی نا تے مالکاں نو پیا آکھدا گھر والیاں نو جدوں انہاں پوچھیا کہ یار تو کتنے تھا راتی جو ڈاکا وجدا رہا ہے تنجا تھا بایا ہے کادے واسطے بایا سی. وہ اگوں آندا ہے کہ تساں میری محنت جڑی ہے نا اس دے تے پانی نہ پھرو میری تنخواہ وداؤ. بجٹ میں اضافہ کرو. وہ کیوں میں ویکھدا تھا پیا بھی تھوڑی ماواں بہناں لے جاندے سامان لے جاندے لیکن میں کوئی بغیرت سا کوئی بےمان سا. میں اس لیے اسلحہ لے کے تے تہاڈی کھوتی دے قلعے نال بیٹھا رہا. میں کہا جو مرضی ہو جاوے میں کھوتی نہیں جان دینی. تسی میری تنخواہ وداؤ. میں حلال خور ہاں کوئی حرام خور نہیں. میں آخیا میری جان تے چلی جاوے لیکن میں کھوتی دے رسے نو ہاتھ نہیں لاؤن دینا. نہیں لاؤن دیتا. ویکھ لو اوویں کھڑی جی. اے مثال جے تواڈی فوج تواڈی حکومت تواڈے مولیاں تے پیراں دی. انگریز یہودی وہ ماواں بہناں عزتاں دین ایمان مال جانا ہر شے لے گیا ہے. مجال جے اس کفر دے نظام دے خلاف یہودیت دے خلاف کوئی جوان قلم چا اٹھا. میرے خلاف گجراں والے دے وچوں اوتھے خنزیراں دا ٹولا ہے بےماناں دا وہ بھی ایویں بناوٹی مصنوعی پیر نے تے انہاں نال میری لگدی انہاں دی میرے نال لگدی میری انہاں نال لگدی. تے انہاں نے جناب نا اینو گھلیا سوال بھی چشتی آندا ہے حضرت اویس کرنی دے دند نہیں ٹرٹے. حضرت ہوراں نو جو جوش آیا ہے رسالہ لکھ ماریا ہے. بڑا بڑا جہاد کیتا ہی میں کہ ہوں رسالہ کی لکھا کاٹو کتنے
ہوش کریا کرو جڑی میں گل کرا اٹھ کے بندے دے پتراں کو اٹھ کے اپنے آپ کر لیا کرو. آخنا دسنا پہنتا میں جی شاید حوالہ دینا اٹھ کے آپ کر لیا تو اگلے دن آخیا میں رسالہ ہوں دندان شکنی کا خواجہ اویس کرنی کی دندان شکنی کی تحقیق اور سمجھنا یہ عالم ہے کہ اپنے جدو دستخط تھلے کیتے نے تو کی لکھا ہے مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابو صالح علامہ محمد فیض احمد اویسی یعنی اپنے نام لقب آپ. ہوں اصول تے عقل تے اس چیز دا نام ہے بھی جدو اپنا نام لکھو کوئی لقب نہ لکھو. عاجز حقیر اس طرح دے نام لقب نال لکھو جس نال تہاڈی عاجزی ظاہر ہو. اور میرے پیر امام شاہ لجپال غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دستخط فرماندے سن تے مہر شریف آپ دی اس تے العبد الاواہ السید محمد امام شاہ. ہاں صدقے جاواں صدقے سبحان حضور دی مہر مبارک محمد الرسول اللہ. اور رسول اللہ حضور کیوں لکھتے سن؟ تعارف دی خاطر. کیوں کہ حضور دا فرض بنتا سی کہ میں اعلان کرا میں اللہ دا رسول ہاں تاں تے مینوں منن گے. لیکن تیرے میرے واسطے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو اللہ آکھی جائیے. ہوں میں آخا مولانا فضل احمد چشتی صاحب میں آ گیا ہوں کی علم آیا کی عقل آئی؟ ساری زندگی ہزاراں کتاباں لکھ لکھ کے اینی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے آپ دے نام نال کی لکھی دا تے قلم چشتی دے خلاف پہ اٹھتا. اور پھر سنو لطیفہ کیسا عجیب. میں آنا قسم خدا دی کر کے آنا بھی اس کتاب نو پڑھ کے تے عقل والا بندہ اونج ہی ہسے گا کہ یہ نہ ہی لکھ دے چنگا تھی. یہ لکھ کے آپ پھس گئے. انہوں نے پتہ نہیں تھی کہ میں کن دے خلاف پہ لکھنا میں کی پہ لکھنا. انہوں نے خود نو یہ پتہ نہیں میں لکھ کی رہا. اسے کتاب حضرت ہوراں یہ لکھا ہے کہ پہلے ساتھ اتنے لکھا ہے دندان شکنی کی تحقیق یعنی یہ تحقیق کرنی ہے بھی آپ نے واقعی دند توڑے نے. اچھا تو وچ لکھیا کی پہلے توڑن دے حوالے پھر اگے دلیل دے آکھے بات یہ ہے کہ بھئی آپ دے اوتے عشق اتنا غالب ہویا ہے کہ عشق تے غم دے نال نہ دند اپنے آپ جھڑ پے. ایمان نال میں تے پڑھ کے آ ویکھو صفحہ نمبر 15 دلیل منصوری. جب شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائیوں نے دار پر سے کھینچا تو ان کے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا تھا. اس سے نقش ان الحق پیدا ہو جاتا تھا. اس عجیب روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت توڑے نہ تھے. واہ واہ صدقے جاواں تیری ساری زندگی دی درس حدیث پڑھاون تو بھی صدقے تے درس قرآن پڑھاون تو بھی صدقے کہ انی سمجھ مبارک رہ گئی ہے کہ حضرت پہ آخدن توڑے نہ تھے بلکہ اس رشتہ مانوی اور تعلق روحی اور عشق و محبت کے سبب جو ان کو حضور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا آپ کے دندان مبارک خود ہی جھڑ گئے تھے. پڑھو حضرت جی. بہت اچھے یعنی سخت شے سی دند وہ جھڑ گئے تو مولانا فرما رہے ہیں اکھاں کیوں نہیں گئی جڑیاں کولیاں سن. او میرے ربا میرے مالکا. اچھا اور سنو ہوں یہ مطلب یہ نکلیا بھئی دو گلاں ہو گئی. ایک دند توڑنا تے وچ لکھیا آکھو پتھر سہیل یمنی آ کے لکھیا ہے بھی وہ پتھر آ کے حضرت اویس کرنی دے دربار دے نال آ کے تھلے پیا جس پتھر نال توڑیا سی. ہوں ایمان نال دسو کڈا تضاد ہے. ادھروں پتھر پیا جے جھڑ گئے تے پتھر کس کم.
یعنی جے جھڑ گئے تو توڑے نہیں، جے توڑے نے تو جھڑ نہیں گئے. تضاد بیان کنی. وہ ایسی صاحب کی سمجھا سی کہ چشتی ایویں گل کر گیا اور وچ لکھیا ہوا ہے یہ نام نہاد مولی جناب وہ سوال لکھن والے خنزیر جو ہیں وہ تو خنزیر ہیں، انہوں دے چکلے رنا انہوں دیا بے پردہ وہ پیر جنہ سوال لکھے نے میں انہوں دے ذاتی طور تے حالات جاننا. زمانے دے خنزیر نے وہ بے غیرت نے، دین دے قاتل دشمن نے. ہاں جی سکول روزانہ انہوں دے سکولوں دے چکلیاں بال جاندے پے نے. یہودیت انہوں دے گھر گھر ہاں جی میرے نال انہاں کیس لڑیا ہے، کیس میرے تے انہاں کیتا سی. ہاں جی وہ اسی گل زد دے اندر آن کے یہ لکھ چڑیا ہے. یہ اگوں بیٹھا سی بچارا میرے خیال دے کرایہ والا انہیں آخیا گل ہی کوئی نہیں لائے آیا تیری سال آیا یہ پتہ نہیں سی کہ چشتی دی گل ٹوٹنی نہیں تیرے کول کتنے بیٹھا. میں قسم ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے لاکھ ویسی جیسے رلن نہ چیز دی گل دا توڑ پیش کر دیں میری زبان وڈ کے کتے آگے سٹ چڈیا جی. اور سنو اے وہابی تے دیوبندی تے شیعہ بال نہیں وہ تے بال جنہاں کول حق نہ ہوئے وہ بال ہے وہ بالوں نال ہاتھ گڈا. ایتھے اللہ دے فضل نال میں تیرے پڑھاون جوگا بیٹھا. ہاں حق والے نال کبھی ہاتھ نہیں گڈائے جا سکتے. مولی اشرف سیالوی صاحب شیخ الحدیث منیا ہے مسلمہ کہ نہیں؟ قسم خدا دی کر کے آنا مناظرے وچ انہوں فیصلہ بھی کرنا پیا اور میں نے اس تو بعد خط لکھیا ہے. خط میرے کول پیا جی میں نے خط لکھیا اس خط دے اندر اس مننا پیا انہوں کہ جڑے کفر تو نشاندہی کیتی ہے کہ کفر ہیں مدرسے واقعی کفر ہیں. میں تو عبارت پڑھ کے سنانا. ویکھیا جی لکھا کھڑا محمد اشرف سیالوی ذاتی پیڈ کا خط اس نے لکھا ہے محترم جن نصابی امور کی جناب نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ کفر ہیں. دیگر علماء کرام بھی ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں. خواہ تنظیم سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں اور ہمارے معلومات کے مطابق کوئی ایسا سنی عالم نہیں ہے جو نصاب میں شامل کتب کے تمام مندرجات کو درست اور برحق مان کر اپنے طلبہ کو وہ نصاب پڑھاتا ہو. ہوں اعتراف ہے کہ نہیں بولو تو میں کیا آتا تھا. ہوں اگے کی لکھا ہے ہوں بچن واسطے ہیلا رہا یہ خدشہ کہ اگر ثواب اور برحق نہ سمجھتے تو کیوں کر مدارس میں پڑھاتے. تو یہ سراسر بدزنی دین اور بدگمانی ہے جس کا کوئی صحیح منشا موجود نہیں ہے کیونکہ حکومت نے یہ نصاب تجویز کیا اور دینی مدارس کے طلبہ پر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے دروازے اس وقت تک کے لیے بند کر دیے جب تک یہ ڈگریاں ان کے پاس نہ ہوں. اور سنی حضرات اگر یہ مطالبہ مسترد کرتے تو تمام سیٹیں بد مذہب اور بے دین لوگ سنبھالتے چلے جاتے اور سرے سے سنیت کا صفایا ہونے کا شدید اور واقعی خطرہ درپیش ہو جاتا. ہوں اگے جواز دی وجہ کی پیش پیا کرتا ہے کہ اس واسطے اصا پڑھانے مدرسے والے پڑھا پہن بھائی حکومت نصاب بنا کے مدرسے والوں دتا ہے تے جے نہ پڑھاون حکومت سیٹ نہیں دیندی سیٹ بھابیاں کول ٹر جانی ہے لہذا کفر پڑھا لئیے تاکہ سیٹ تے مل جاوے. حضور تہاڈی ایک نظر ہے بس جی. ہوں اتوں کسے مسلمان نو اٹھاؤ جڑا مفتی نہیں شیخ الحدیث نہیں وہ جٹ جا بندہ انہوں پوچھو یار یہ دس کہ حکومت والے اگر آخن کہ تو کفر اے لکھیا کھڑائی اے کفر لکھیا ہی یہ پڑھ یہ بول تین سیٹ دینے حضور دی توہین اتنے لکھی کھڑی
چلو چھڈو اس گل حضور پاک دی ذات دی مثال کیوں دے کسے نو پوچھ لو کہ اگر کسے بندے نو سیٹ دین تو پہلو حکومت آکھے کہ آ اتنے لکھیا کھڑائی تیرے پیو دے بارے کہ تیرا پیو سور ہے، تو ہن اے لفظ پڑھ کے تے سیٹ لے لے، پڑھے گا؟ سچی ایمان نال بولیا جی پڑھ لین گے بس یارو قسم خدا دی کہانی مک گئی ہے امت کوئی امت نہیں جس امت دے علماء آکھن کہ نبی پاک نو گالاں دینیاں اللہ تعالی نال شرک کرنا قرآن دی بے عزتی کرنی اس واسطے ٹھیک ہے کہ سیٹ ملتی ورنہ بھابی لے جائے گا۔ اور میں کیا ظالمو جیڑی سیٹ کفر تو بغیر نہیں لبدی وہ تے سیٹ ملنی ہی بھابی نو چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جیڑی سیٹ نبی پاک دی توہین کر کے لبے، صحابہ دی بے عزتی کر کے لبے، قرآن مجید دی مخالفت کر کے لبے، وہ ایسی لانتی سیٹ جیڑی ہے وہ لبے ہی کسے شیعے نو، کسے مرزائی نو، کسے وہابی نو، سنی دا تو اوتھے پیشاب جانا چاہیے۔ سمجھ نہیں جی لگی؟ میرا تے مذہب ہے یارو، میں غلط ہاں تو دسو میں غلط ہاں۔ میں آنا بئیمان نے بئیمانی دی سیٹ بئیمان نو لبے، اساں ایمان والے ہاں، سانو سارے جگ دی کروڑاں سالاں دی بادشاہی نبی پاک دے چھوٹے جے مستحب دے خلاف لبے تے اساں او بھی لینا گوارا نہیں کرا گے۔ ساڈا تے ایمان سانو دے سبق ملیا، کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ کجا بزرگ ساڈے آندے سن، او مسلمان آکھے سارے جہاناں دی بادشاہی ملی تے حضور دے نام تے قربان کر چھڈی، رب رسول دے نام تے قربان کر چھوڑی، ہے جانا مار چھڈو۔ تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تم مفت وکاندڑیاں، تیرے باندڑیاں دی میں باندڑی، تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں، دردیا کتیا نال ادب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آکھاں گا خدا دا نام جے سنی ہونا نہ اپنے نال لائیے بس، کہ سنی تے سن
جڑے پہ آدھے سونا سیٹ تے سیٹ اسا تے تیرے نام تو مفت وکن والے ہیں سیٹ تے کتیاں دا ادب کرنے تے کجا کتا چھڈ سید الانبیاء دی گستاخی کر کے سیٹ لینی واہ واہ یار او خدا دا نا جو سنی نہ کو بس جو مرضی کرو سنی نہ مسلمان تے سنی دو لفظوں بدنام نہ کرو جاؤ جو مرضی کرو کھلی چھٹی اور سجنا مینو اگر کوئی آکھے نا چشتی فوج تھانے اسمبلی سیٹ لبھی ہے سیٹ نہ تینوں کروڑ روپیہ دینا تے تو چل کے تھانے فوج یا اسمبلی صرف پیشاب کریا سیٹ تو بعد سیٹ کو کی صرف پیشاب کرا میں قسمیہ پیانا جب قبضہ قدرت میری جان ہے کہ میں اپنے پیشاب دی بھی اتے توہین سمجھا یہ بھج بھج جاندے نا پیر تے ملا اسمبلی میں پیشاب اتے گل جا اپنا کوئی غیرت بھی تو کچھ ہے تسا جٹ بندے بیٹھے جو صحیح سمت تے ضرور سوچ دے جے تسا آپ ہی آندے جے اے فلانے نے گھر جانے یا میں اتے پیشاب بھی نہیں کرا یعنی تسا اپنے دشمن دے بارے آخ دے جے کہ میں اندر گھر پیشاب کرنا بھی گوارا دنیا دے دشمن نال انج غیرت ہوے تے اللہ رسول دے دشمن نال نہ ہوے اور میں لما چوڑا وہ اس حساب دی جو کتاب دا کی جواب دینا ہے میں نے کوئی جواب دین دی لوڑ نہیں خود میرا ایک کتاب میرا جواب ہے بس وہ اس حساب نو آکھو کہ تساں اپنی کتاب دے خلاف ایک کتاب لکھ چھڈو اگے پہ لکھ دیں حضرت 16 صفحے دے فائدہ مولانا عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب منہاج العابدین اور معراج المسلمین میں تعریف فرماتے ہیں نہ ویکھو لکھن منہاج العابدین اور معراج المسلمین میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ محبت و مودت پر ہے اسی لیے تو 4 دانت آپ کے ٹوٹے تھے چلو پہلے بتی آپ توڑی دعوی وہ سارے میں بیان کر دیں گے نہیں حضرت نے بتی کی تھی پھر اتنے لکھے نہ اپنے آپ جھڑ پہ گر گیا تھلے لکھا نہیں 4 دانت ٹوٹے تھے جبکہ 4 ہی دانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے افسوس ظالمو کتنے ظلم کیوں جی ایمان نال دسو نبی پاک دے 4 دند مبارک اگوں ٹوٹے ہوتے تے ایڈا وڈا عیب اللہ نو گوارا سی کیا کیا کافراں نہیں سی آکھنا یا کسے بندے بھی آکھ دینا سی کہ یار ویکھو کڈا ایک صحیح نہیں لگتا پیا وہ تو کافر ہو جانا ہووے محمد تو محمد دا مانا ہے جی تعریف ہوے بس تو تعریف ہوندی ہے جے وچ عیب نہ ہوے تے جے سامنے دند ٹوٹے کھڑے نے تے ایڈا وڈا عیب پیا کھڑا ہے تے او پھر محمد کیویں بندن محمد دا نام پہ دسدا رب عیب والا کام کوئی پیدا ہون دتا ہی نہیں
توجہ ہے نا؟ کدھر گیا سوال جڑا لکھا ہے نا، وہ سوال لکھن والے خنزیر نے. ایک نام نہاد عالم نے نہایت توہین آمیز لہجہ میں حضور سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مندرجہ ذیل جملے خطاب میں کہے، سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود پتہ نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ دوزخ میں، تو کیا میرا آیا نہ جائے گا؟ ہوں خنزیر نے دائے مارے ہے. میں سیر و اعلام النبلاء کتاب امام زاہبی دے وچوں حضرت اویس قرنی دی اپنی روایت پیش کیتی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نو حرم بن حیان نے حال پوچھا، حال کیے آپ نے فرمایا اس بندے دا کی حال پوچھنا ہے کہ جیڑا بندہ انہوں پتہ نہیں کہ میں دوزخ جانا ہے تے جنت جانا ہے، کہڑے پاسے جانا ہے، اسے خوف وچ اپنا رات دن گزاردا ہے پیا، اس بندے دا کی حال پوچھنا ہے. ہن انج دی پوری روایت تو بیان کر کے لکھ چھڑدا تے اے اعتراض تے جانا سی خود خواجہ ہوا اس تے، پر اس خنزیر دے بچے نے اینو اگوں پچھوں کٹ کے لا تقربوا الصلاۃ اس لکھ چھڈیا میرے بارے کہ یہ کہندا حضرت اویس نو تے آپ نو پتہ نہیں. کیا اللہ دے ولیاں دی یہ شان نہیں ہوندی؟ حضرت غوث پاک نہیں فرماندے کہ مولا اگر قیامت نو نہیں بخشنی مینوں تو مینوں نبی نہ کر اٹھاویں، میں تیری مخلوق کے شرمندہ تے نہ ہوا. کیا ہن اگر میں منبر تے روایت پیش کراں تے کوئی خنزیر ہی ہوئے گا جڑا یہ سمجھے کہ چشتی آندا غوث پاک نو قیامت والے دن جنت کوئی نہیں لبنی، بخشیچنا کوئی نہیں. اس کتنا بڑی خیانت ہے، ایمان نال دسو. لیکن اس یہ عالم سن جے کہ انہوں دا حق بن گیا سی کہ اج کل اتنے فتنیاں دا دور ہے کہ اخیر ہوئی کھڑی. حق یہ بنتا سی کہ جدو یہ سوال آیا ہے انہوں نے پوچھتے کن دے بارے، انہوں نے دسیا ضرور ہونا ہے. پھر حق یہ بنتا سی مینوں فون چکر دے یار تو دس کیویں دی حقیقت تحقیق کیا ہے، یا جتھے میں جلسہ کیتا ہے اوتھے تحقیق کر دے بھی اصل گل کی ہے، کس نے منگا لیں گے. لیکن مینوں سمجھ نہیں لگتی کہ حضرت نے اس احتیاط تو کم کیوں نہیں لیا. اگوں کیا کوئی تما سی یا کی صورت حال سی؟ ہن اندر دی حقیقت تے میرا رب بھی جاندا ہے، لیکن میں نہ جاننا کہ انہاں علمی خیانت کیتی ہے. دیانتداری تو کم نہیں لیا، جے دیانتداری تو کم لیندے تے اے تحقیق کر کے کیسٹ منگا کے الفاظ سن کے اور پھر سنو. مینوں لوکاں میں اس علاقے چ آیا ادھر بھی گیا تو مینوں لوکاں آخیا تیرے خلاف ویسی نے رسالہ لکھا. میں اتنے آن کے نہیں بولے جنہ چہرے رسالہ میرے ہاتھ آیا نہیں، اج آیا میں بول رہا میں تحقیق کی. غرض ہے میرے سنگیو یہ جے مسائل دے اوتے فوراً رسالہ آ جاونا یہ در حقیقت یہ ساری وہی کمزوری ہے جڑی ساڈے چل رہی ہے کہ اساں کفر موٹے موٹے ہوندے جگ وچ ویکھ کے نہ انہاں دے خلاف بولنا نہ لکھنا، لیکن ایسا مسئلہ چھوٹا آ جاوے انہوں فوراً لکھ کے دے او کھوتی والا پہرا پیسے زکات دلاؤ. جہو جے بھی لان بربادی. ہوں نہ مناسب انہوں واسطے یہ سی کہ یہ کھچ یہ کوئی کتاب نہیں، یہ کھچ کوئی تحقیق نہیں. اپنیاں تین گلاں لکھ چھڑیاں، تین دند توڑنا، دند جھڑنا تے چار دند ڈگنے. کنا زمین آسمان دا فرق ہے. جاؤ ایسی صاحب نو آخو چشتی آیا سی لاہور والا سوال کر گیا ہے کہ انہاں تیناں وچوں کیڑی گل سچی ہے، جنوں سچی آخو گے تو مان لیں گے.
ہوں میں سجڑوں تمہوں اپنے موضوع کی گل سنانا کہ اس وقت جڑا ساڈا مسئلہ ہے نا، ساری پریشانی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا میں خیر پورا جواب جڑا ہے صحیح تحقیقی یعنی مزید حوالہ جات نال یہ جواب تو دے جڑا چھڈیا ہے آخری میرا جو جواب دیتا ہے ایک لحاظ نال بالکل آخری کتابی حوالہ جات میں ہلے تک نہیں دیتے، لیکن جو کچھ لکھیا ہے اس دے تبصرہ کردیا میں جواب انج دا دے چھڑیا ہے کہ ویسی صاحب ہن 70 سال عمر اللہ تعالیٰ تو ہور بھی منگے نا تے پھر بھی اس گل دا میری تک جواب نہیں آ سکنا، میں کنا تے واگا سٹنا تے بالکل کھلی چھٹی پہ دینا، لیکن اینا میں ضرور پیانا کہ میں تسلی نال تے مونج کٹاں گا لاہور جمعے تے۔ ہوں اس وقت میں جناب نو یہ دساں کہ میرے تو طلاق، نکاح، نماز، وراثت دے مسلیاں وچ تے ود تو ود ہون گے۔ عربی دانی دے اندر بھی میرے تو سہ پیش رو ہون گے، لیکن جڑے مسائل امت مسلمہ نو درپیش ہیں، جڑے مشکلات امت پھسی ہے نا، انہاں مسائل دے اندر میرے نال بہن والا ہی کوئی نہیں، ود جانن والا تے دور دی گل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہ دلدلاں وچ امت پھسی پئی اور خود مولی پھسے پن، قسم ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے، انہاں مسائل دے اندر میرے نال پوری دنیا دے مولی بہ نہیں سکتے، ود جاننا تے دور دی گل ہے۔ کیوں کہ اے میں کسے فقیر دے سینے وچوں حاصل کیتے۔ ہاں یہ کسی دی نگاہ دا فیض ہے۔ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ قبلہ خالی مسلے دی امامت اتنے کم نہیں آ سکتی، اتے درس و تدریس تے زارا با یضرب و کم نہیں آ سکتا۔ یہ خدائی فضل و کرم ہو، نبی پاک دی نگاہ مبارک ہو تے فقیران دی برکت ہے، جس دے نال کائنات دے مسائل سمجھ آؤندے نے، انج نہیں آؤندے۔ اج جی مینو شوکت سیالوی اس آخیا، انہیں آخیا جی تیری 20 سالہ تحقیق ہے، اصا ہوں پہ وڑنے یہاں مسلیاں تو سانو لکھ کے بھیج ہر شے کو، سانو بھی پتہ لگے، اصا تحقیق کریے، اصا تیرے خادم ہاں۔ میرے کو بھریا پیا ہے فون، سن دو، اصا کہ تیرے خادم ہاں، یعنی ہوں مینو یہ نہیں کہ انہوں نے میں خادم بنا کے خوش ہاں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ من معافی دے، میں تے حضور دے دین دا خادم بنانا ہے بس۔ لیکن میں اتنا ضرور پیانا کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال میرے نال بہن حقیقت کھلے گی اور آکھن گے واقعی سچ یہ ہوئی ہے جڑا تو پیانا ہے۔
باقی یہ ہوئی حالات، یہ ہوئی مشکلات ہیں۔ ہوں دے پین استعفا، اسمبلی چ استعفا دیو، کاظمی وڈے دا پوتر استعفا پہ دینا ہوں کی نا مدر سعید استعفا پہ دینا ہے، تو فلانے آ کے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفا دو۔ میں کہ بس تسا ہوں پہ دے جے، میں چروکنا آخدا تھا۔ انوار علوم مدرسے والے رل کے، شوکر صاحب رل کے سارے میری تحریر دا جواب لکھ کے من گھڑے آیا پیا نے، اب میرے ہاتھ جواب دین دی کوشش کیتی ہے، اویسی نے جواب دین دی کوشش کیتی سی، اسی طرح یہاں بھی کیتی، بنیا یہاں کول بھی کھ نہیں تو بنیا اندر کول بھی کھ نہیں، لیکن یہاں لکھے آخر چشتی جو آتا سکول چھڈو تے ادھر حکومت جو باہر نکلو تے بھیڈا چاریے، سنی صرف بھیڈا بکریاں چارن، ہاں جی اتنے رکھنا چاہتے۔ میں جدو پڑھیا قسم خدا دی میرا دل رویا، میں کھو ظالمو کی آکھی جاندے جے، کیا بکریاں بھیڈاں چارنا تواڈے نزدیک سنت رسول عیب ہے؟ واہ ظالمو، وہ ظالمو کتھے پہنچ گئے ہو؟ مولی بیٹھے ہو، تساں ڈاکو بیٹھے ہو۔ انوار روم آ پیا جے سامنے پیا ہے، سارے رل کے لکھیا، رل کے مدرسے تنظیم والے پورے ملک والے رل کے لکھیا، میرا جواب لکھنے کی کوشش کی، کوشش ہے ساج نامشکور ہے، ساج مذموم ہے، ذرا بھی برابر ثابت نہیں ہو سکی۔ میں کیا ظالموں تواڈے نزدیک کفر دا قانون چلاون والا تھندار، حرام کھان والا، کفر تے قوم نو لاؤن والا، عزت لٹاؤن والا، ڈاکے مراؤن والا، وہ کرسی تے بیٹھ کے عزت والے بھیڈاں دا چھیڑو نہیں، اور مینوں تے پوچھ دے جے میرے نزدیک بھیڈاں بکریاں چارن والا مزدور جٹ جڑا بندہ حلال دی روزی کھاندا ہے، ایدیاں جُتیاں بھی تھنداراں نالوں چنگیاں نے، او قیامت نو ابو جہل نال جہنم سڑن گے، اے محمد عربی دی امت جاندے پئے ہون گے۔ یہ مطلب یہ نکلیا واقعی گل ٹھیک ہے، انہوں اچھی سیٹ نے برباد کیتا ہے، یہ آدھے کیونکہ سیٹ تے ان دی اچھی ہے نا، اس واسطے وہ عزت پائی بیٹھا ہے۔ پر ظالماں یہ سیٹ نہ ویخ، یہ قیامت والے دن دی مار پیٹ ویخ۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا ہے ہر نبی بکریاں بھی چاریاں اور ہاتھ چسا بھی رکھے، حدیث رسول میں مخان۔ جے اے ہوئی امتی کیا حضور سرکار دے زمانہ اقدس چلتے تو پرلے پاسے کیسر کسرا سن، انہاں دیاں شاہیاں، ادھر حضور پاک بکریاں چارن ہے، تو یہ ظالم انہیں آخنا سی تھوڑا یہ ارادہ ہے اسی سارے بکریاں ہی چاری، اصل چلے ہیں کیسر کسرا والے پاس۔ میں پھر فون کیتا اشرف سیالوی صاحب، وہ بھی بھریا پیا اس سے فون، میں کہا کیوں جی، جدو میں یہ جواب دیتا ہے نا بس چپ، دند سیتے منہ سیتا گیا۔ آخر پھر تسا سارا نال لے کے چلو نا،
میں کہا جی یہ چلن والے بڑو میں حاضر ہوں تو میں نال لے کے چلنا کدھرے کو میں دریائے ستلج ڈبن جانا پیا نال لے کے چلن دا کوئی معنی نہیں ہوتا جو میں دس رہا انہوں سمجھو تو تسا بھی بیان کرو لوگوں دسو پاسے نال چلنا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہوں سارے اٹھیے تو اٹھی کے آئی روئن ٹر پی کی آخ اٹھو جی چلیے چلن دا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی ثبت اقدامکم اللہ تعالی جو فرمایا تے قدموں اللہ جما دے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھے جناب کھلوتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تے قدموں جما چھڈے ایک کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد نال تانوں کدی شکست نہیں کھان دے گا. اسی طرح چلن دا مقصد یہ کہ جتھے کوئی بیٹھا ہے وہ دین واسطے کم کرے حق بولے حق دسے زبانی جہاد کرے. اصل شہ زبانی جہاد پہلو نبی زبانی جہاد کرتے ہیں پھر کافر گل پہ ہاں پھر اللہ تعالی امداد کرتا ہے انہوں نے کافروں تو محفوظ رکھتا انہوں نے. توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. غرض سنگیا حلیم بھیت کھلا ہے یہ نہ مقام چون چرا ہے یہ نہ حلیم بھیت کھلا ہے یہ نہ مقام چون چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. بزرگ فرماندے نے نبیاں دے بکریاں چارن حکمت کی العوام کل انعام کہ انہاں نو اللہ تعالی تربیت دیندا ہے کہ اسا بھی نال ہوے تے بکریاں ادھروں تے انہاں نو جویں سانبھنا اوکھا ہے اسی طرح امت دی نگرانی بھی اوکھی بڑی جی. انہاں دی تربیت میرے کول سکھ لو تے انہاں دی تربیت آپ کر لو. تا کر کے نبی حکومت والا ڈنڈا بھی رکھ دین تو پھر عوام الناس دی تربیت فرما دیں. عوام ہوندے تو میں ہوئے تو جانوراں وانگو جویں او بکری بھیڑ کوشش کر دیے کہ تھوڑا جا میرا سر دا سائیں مالک جڑا اے انج منہ کرے تو میں ادھر منہ مارا. ایو حال تے تیرا ساڈا ہے. اسلام دی حکومت کدرے تھوڑی جی ہٹے کیا انہوں دا اپنا. اسی طرح یہودیاں دا نصارا دا اپنا اسی طرح مسلمانوں دا اپنا. ہر قوم دی تہذیب وکری ہوتی اور ساری اسلامی تہذیب کادے تو بنتی ہے. ساری اسلامی تہذیب دا خلاصہ کڈو تے نبی دی شریعت اور سیرت ساری تہذیب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈے نبی دی شریعت اور سیرت وہ ساری تہذیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال فرماندا کلندر لاہوری اصل تہذیب بست دینو اصل تہذیب بست دین است عشق. سبحان اللہ
اصل تہذیب بست دین دین فرماندا ہے تہذیب دی اصل دین ہے اور دین کی عشق ہے. کیا مطلب دین سراپا عشق ہے. ہوں تھان سمجھانا کہ انگریزی تہذیب دا مطلب کڈی بیٹھے ہیں سیکولرزم. تو سیکولرزم دا کی معنی کڈیا لا دین. تے لا دین دا معنی دسیا بھی دنیاوی معاملات دے اندر دین دی کوئی گنجائش. کفر ہویا کہ نہ ہویا؟ سچی بولو. یہ یہودیاں شرارت کیوں کڈی اس واسطے الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين.